کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں بشارت حسین اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جب یوں لگا اس کو کہ یار اب میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور اب میرے بعد اس ملک کا جو بادشاہ ہوگا وہ کون ہوگا اور اس سلطنت کو کون سنبھالے گا۔ اچھا، کیونکہ اس بادشاہ کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے بہت ساری شادیاں کی اولاد کے چکر میں، جب اس کی عمر تھی جوانی کی، یا جب تک وہ اس چیز کو وہ کر سکتا تھا کہ میری اولاد ہو جائے، تو اس نے شادیاں کی، کوشش کی، پر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، اور اسی طرح پھر اس کا وقت ختم ہو گیا، گزر گیا، اور موت کے قریب ہو گیا وہ۔ تو اب اس کو بڑی غم اور بڑا پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ جب اس نے سوچا کہ یار ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو بادشاہ بنایا جائے، تو اس نے اپنے جتنے بھی وزیر اور امراء تھے ان سب کو بلایا، اور بلا کے کہا یار بات اس طرح ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب مزید سروائیو کر پاؤں گا، تو میں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ کل صبح جو بھی انسان اس محل کے باہر سے گزرے گا، پہلا انسان، ٹھیک ہے، تو اس کے سر پہ یہ بادشاہت کا جو تاج ہے یہ پہنا دیں اور اس کو بادشاہ بنا دیں۔ تو خیر، جو ہی صبح کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک شخص جو ہی پہلا گزرا، تو اس کے سر پہ وہ جتنے بھی وزیر لوگ تھے انہیں روک دیا، اس کو روک کے اس کو تاج پہنایا اور تخت پہ بٹھا دیا۔ اچھا، انفارچونیٹ ہوا ایسے کہ جب جو بندہ وہاں سے گزر رہا تھا صبح کے ٹائم، تو وہ اس شہر کا یا اس ملک کا سب سے غریب ترین شخص تھا، اور اس کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ بھیک مانگتا تھا اور اپنا نظام چلاتا تھا، اور بھیک میں بھی کوئی ایک روٹی یا کوئی کھانے کا سامان اس طرح کا۔ تو اس شخص کو پھر انہوں نے پکڑ لیا اور بٹھا دیا۔ تو اس نے کہا بھائی میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، میں تو انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت کا حکم ہے، سو آپ کو اب یہ حکم ماننا پڑے گا۔ خیر، بادشاہت کا نظام چل گیا، اس نے بادشاہ سنبھال لی۔ اچھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ عرصہ وہ چلا لیا، سلطنت کو چلایا، اور وہ جس کو ایک ٹائم کا کھانا کبھی میسر نہیں تھا، تو وہ اب سمجھ لیں کہ وہ حلووں میں آ گیا، اور کھانا پینا اس کا پورا اس طرح کا نظام ہو گیا، بادشاہ جیسی زندگی ہو گئی، گزارنے لگ گیا۔ اچھا، جب ایسا آپ کو پتہ ہے کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو وہ ہوا ایسے کہ وہ جو بادشاہ کے امراء لوگ تھے، جو وزیر تھے، اسی میں سے کچھ لوگوں کو وہ بڑا چبھے، بڑی تکلیف دے کہ یار ہم لوگ وزیر ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور ایک فقیر کو بادشاہ سلامت بٹھا گئے، خود تو چلے گئے اور ہمارے ملک میں اس کو بٹھا گئے، تو وہ ان کو بڑی تکلیف محسوس ہو، بڑا پریشانی کا عالم ہو، تو اچھا نہ لگے ان کو۔ تو جب اسی طرح کرتے کراتے کچھ عرصہ گزرا، تو پھر دوسرے جو ممالک تھے، ساتھ والے قریبی ممالک، پڑوسی ممالک جو ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے دیکھا، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ سارا سین وہاں پہ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے بھی پھر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے، مخبری ہوتی ہے، لوگ خریدے جاتے ہیں، لوگ بکتے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر کچھ اپنا وفد بھیجا، اور یہاں پہ اس طرح کے جو امراء اور وزیر جو اس کے خلاف تھے ان کے ساتھ میل ملاپ ہوا، تو انہوں نے پھر حملے کی تیاری کی۔ تو خیر، وہ حملہ ہوا اور جنگ ہوئی، اور بہت سارا ایریا، بہت سارا ملک، آپ سمجھ لیں کہ آدھا ملک دشمنوں نے لے لیا، اس کی سلطنت وہاں پہ ختم ہو گئی، وہاں پہ اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور تھوڑا سا ایک ایریا اس کے لیے ایک بچ گیا جس پہ وہ حکومت کر رہا تھا، جو کہ یہ تھا کہ پتہ نہیں کب وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان بیٹھا اور بڑا
جو نا اداس اور بڑی پریشانی کے حالوں میں اس کے تو وہ رنگ فنگ اڑ گئے۔ اچھا غریبی کے دور میں، پرانے دور میں ایک اس کا دوست تھا، تو جو ساتھ مل کے مانگتے تھے یا جو بھی سسٹم تھا، تو وہ اس کو جب پتہ چلا، وہ شہر سے کسی دوسری جگہ پہ گیا ہوا تھا، کسی دوسرے شہر میں، اب اس کو جب پتہ چلتا ہے واپس آتا ہے کہ یار اس طرح وہ تو بادشاہ بن گیا، تو اس کی تو خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ خیر وہ آتا ہے، اس سے آ کے ملتا ہے، تو اس کو بڑی مبارکباد دیتا ہے، اسے کہتا ہے یار دیکھ لیں جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے تو اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ تو وہ اس کی بات سن کے اور بڑی ٹھنڈی سی آہ بھرتا ہے اور یار کہتا ہے بات یہ ہے کہ تم نہیں سمجھتے اس بات کو، تم نہیں سمجھ آئے گا۔ بات یہ ہے کہ پہلے مجھے صرف ایک نان کی فکر ہوا کرتی تھی، اور ایک نان کے لیے، ایک روٹی کے لیے میں پورا دن، میرے مائنڈ میں ایک ہی ٹارگٹ ہوتا تھا کہ ایک روٹی مل جائے، ایک نان کی فکر تھی مجھے، اور اب مجھے پورے جہان کی فکر ہے۔ جب ہم کوشش، ہمارے دل میں رہتا ہے، ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ دولت مل جائے، دولت آ جائے، دولت آ جائے، لیکن جب دولت آ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بندے کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور کچھ اس طرح کے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی ظاہرہ پھر بنتے ہیں، اور آپ کا جو ایک وقت آپ صرف آپ کو پریشانی ہوتی تھی صرف ایک نان کی، ایک روٹی کی، آج آپ کو پورے جہان کی، پھر دشمنی، پھر زندگی کی پریشانی، پھر سلطنت جانا، بادشاہت، یہ ساری باتیں، یعنی کہ پہلے دولت کی بندے کو فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سمجھ لیں کہ پورے 99 کی فکر گلے پڑ جاتی ہے۔ تو خیر وہ بڑا اس سناریو سے، اس حقائق سے ایک تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ وسائل کا جب بڑھ جانا ہو جائے، یا وسائل آپ کے زیادہ ہو جائیں، تو پھر آپ کو مسائل بھی آتے ہیں، پھر آپ کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، اور دولت جو ہے وہ اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن دولت پھر جب آتی ہے تو پھر اس طرح کے امتحان بھی ساتھ لاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اگر دولت بھی دے تو پھر بھی دل میں تقویٰ دے، ساتھ تقویٰ ہو، اور دل میں سکون دے، اور ایسی دولت دے اور ایسا دل بھی دے کہ ہم غریبوں میں تقسیم کرنے والے اور غریبوں میں بانٹنے والے بنیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔